أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، ارشاد پروردگار ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت بہرحال تمہیں آ جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اس سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ اور وہاں پر پناہ تلاش کرو، موت وہاں پر بھی آ جائے گی. یہ مضبوط قلعے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کو بیدار کرے، جھنجھوڑے اور اسے یاد دلائے کہ حقیقت کیا ہے. جیسے کہ انسان بھول جاتا ہے یا بھولنا چاہتا ہے، اور پروردگار عالم جو اپنے حبیب کو بھیج رہا ہے، جو رسولوں کے سلسلے کو اس نے قائم کیا ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں ایک حکم یہ نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو یاد دلائیے، ان کو نصیحت کیجیے. یہ بھول جائیں گے مگر ان کو یاد دلائیے. اور ذکر ان نفعت الذکرہ، سورہ مبارکہ اعلیٰ کی بہت مشہور آیت ہے. وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اے حبیب ان کو یاد دلائیے. اگر آپ کو ذرا بھی کوئی فائدہ نظر آتا ہے کہ یہ یاد دلانے کا کوئی فائدہ ہے تو آپ یاد دلائیے. یعنی کوئی لاسٹ کیس ہے تو معاملہ بالکل الگ ہے. یعنی اگر وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر یہ اعلان جو کیا گیا: سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اے حبیب وہ کیسز بھی ہیں کہ جہاں پر برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ ان کو جتنا بھی ہلائیں، آپ ان کو جتنا بھی بیدار کرنے کی کوشش کریں، یہ جاگنے والے نہیں ہیں. یہ ایسے سو چکے ہیں اور غفلت میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ بیدار ہونا نہیں چاہتے. وہ کیس ہے تو الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ذرا بھی بیدار کرنے کا فائدہ ہے، یہ جاگ جائیں گے. وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ ان کو یاد دلائیے، آپ ان کو بیدار کیجیے اگر آپ کو لگتا ہے ان نفعت الذکرہ کہ یاد دلانے کا کوئی فائدہ ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ جاگ جائے گا، اسے بیدار کرنا آسان ہوگا، وہ اس نصیحت سے فائدہ حاصل کرے گا. یعنی اگر وہ مادہ اندر موجود ہے، پوٹینشیل کم سے کم موجود ہے، تو ذرا سا اس کو رب کریں تو وہ شائن آ جائے گی، اس کے اندر جگمگاہٹ پیدا ہو جائے گی. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور وہ جو شقی ہے جس نے شقاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، وہ تو اس نصیحت سے دور بھاگے گا، وہ اس نصیحت کو حاصل کرنا نہیں چاہے گا. دیکھیے برادران عزیز، اگر ایک انسان کے دل میں اکاؤنٹیبلٹی کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، تو یقیناً پھر وہ کرے گا کہ جس کے بارے میں اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کا حساب دینا میرے لیے بھاری ہو. جیسے کہتا ہے کہ اگر حرام ہے تو عقاب ہے، لیکن حلال کے اندر بھی حساب تو ہے.
مولا کے وہ وصایا، وہ جو وصیتیں مولا نے کی ہیں، بالکل ضرورت لگنے سے پہلے جب جناب ام کلثوم کے گھر میں مہمان تھے تو اس موقع پر بھی وہ مولا کا جو مشہور جملہ ہے کہ جب افطار کے موقع پر جناب ام کلثوم نے دودھ بھی پیش کر دیا اور نمک کے ساتھ جو کی روٹی بھی پیش کر دی، تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ ان میں سے ایک کو اٹھا لو، میں 2 سالن ایک وقت میں استعمال نہیں کرتا۔ اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کے حرام میں جہاں عقاب ہے، عذاب ہے، کہ حلال ہے حساب ہو، تو بہرحال حلال کے اندر حساب بھی دینا پڑے گا۔ اور یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ اگر آپ بہت فرمائیں گے کہ آپ کے آفس کے اندر کوئی ملازم ہے، سیلز ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، اور آپ اس کو کوئی پیسہ دیتے ہیں اور پرچیز کے لیے بھیجتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر اس نے غلط کیا تو آپ پنشمنٹ دیں گے، لیکن اگر صحیح بھی پرچیزنگ کی ہے تو بل تو مانگیں گے کہ جو تم نے پرچیز کیا ہے اس کا حساب تو دو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو تو گڑبڑ کا پتہ اسی وقت چلے گا کہ جب حساب لیا جائے اور اس کے بعد اس کو پھر چیک کیا جائے۔ تو یعنی اگر ہم 5 روپے کس کو دیں، اگر ہم 5 ریال کسی کو دیں تو ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اس سے حساب مانگے۔ پروردگار زندگی جیسی نعمت دے رہا ہے، کیا اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ حساب کا مطالبہ کرے اور اپنے بندوں سے پوچھے؟ یعنی یہ کتنا لاجیکل معاملہ ہے، بالکل منطقی بات ہے کہ قیامت تو ہونی چاہیے کہ جب ہم 5 ریال کا حساب نہیں چھوڑتے، جو بالکل منطقی ہے کہ بھائی 5 ریال جب میں نے دیے تو مجھے حساب دو۔ خداوند متعال نے جب نعمتیں دی ہے اور سب سے بڑھ کر زندگی کی نعمت دی ہے، تو کیا اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہم سے سوال کرے کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں پر خرچ کیا، تم نے اپنی زندگی کو کہاں پر استعمال کیا، اس کا مصرف کیا ہے؟ جب یہ خیال دل میں بیدار ہو جائے تو انسان لازماً کوشش ہو جائے گا، اور جب کوشش ہو جائے گا تو نصیحت قبول کرے گا۔ سیذکر من یخشی، اے حبیب آپ تو نصیحت کریں اگر آپ کو فائدہ لگتا ہے تو، مگر ایکسپٹ کون کرے گا؟ سیذکر من یخشی، جس کے دل میں خوف خدا آ جائے کہ حساب ہونے والا ہے، پھر وہ ہل جائے گا، وہ کوشش ہو جائے گا اور اپنے اعمال کو ان اکارڈنس وتھ مرضی پروردگار وہ ڈھالنے کی کوشش کرنا شروع کر دے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وہ جو شقی ہے جس نے شقاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، وہ اس کو اگنور کرے گا، وہ اس نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کرے گا، مگر یہ شقی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن ہی کے اندر پروردگار عالم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ یہ جو ذکر ہے، یہ جو نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ جو ریممبرنس ہے، یہ مومنین کو ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو مومن کبھی شقی نہیں ہو سکتا، مومن پر شقاوت کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ اگر جوہر ایمان موجود ہے تو جوہر قبولیت نصیحت بھی اس کے اندر لازماً موجود ہوگا۔ وہ اسے قبول کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ معاملہ اتنا ڈومیننٹ نہ ہو، تھوڑا سا اس کے اوپر پردہ آ جائے، لیکن وہی والی بات کہ ذرا سا اسے رب کیا جائے تو پھر شائن اس کے اندر نظر آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اس کو نظر انداز کرے۔ ان الذکر تنفع المؤمنین، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ایک انسان جب بیدار ہو جاتا ہے تو پھر وہ خدا سے بزبان حال یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک جب یہ طے ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے اور دنیا میں تو نے بلا وجہ بے مقصد نہیں بھیجا ہے، تو اب تو بتا دے کہ وہ راستہ کون سا ہے کہ جس پر میں چلوں تو میں نجات یافتہ ہو جاؤں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک مجھے سیدھا راستہ چاہیے، اور ایک دفعہ وہ سیدھا راستہ مل جائے تو اس سیدھے راستے کے اوپر ثبات قدم بھی چاہیے، یعنی ایک راستہ جو مل گیا ہے پھر وہ مجھ سے مس نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ وہ تو پھر وہی والی بات ہوگی کہ حاصل کر کے کھو دیا، گین کرنے کے بعد مینٹین میں نہیں کر پایا، وہ راستہ ہی میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اے پروردگار مجھے راستہ معلوم بھی کرنا ہے اور معلوم کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم بھی رہنا ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم ہدایت کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ انا ہدیناہ السبیل کا جب اعلان کیا ہے کہ راستہ ہم نے دکھا دیا، تو اب اس کو واضح کرنا یہ بھی تو خدا ہی کا کام ہے۔ انا علینا للہدی، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم راستہ بتائیں، راستہ دکھائیں، راستہ سمجھائیں۔ انا علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، خدا فرماتا ہے اور آخرت کا سارا اختیار یہ ہمارا ہے
ہدایت دینا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کے بعد جو اختیار ہے تو وہ اختیار بھی پھر ہمارا دنیا اور آخرت کا کامل اختیار کا وہ ہمارا ہے۔ مگر صحیح معنوں میں وہ ریفلیکٹ کہاں پر ہوگا؟ تو مالک یوم الدین، حساب کتاب کی جو منزل ہے وہ مالک یوم الدین کی۔ بندہ بیدار ہو، نصیحت سے فائدہ لے، تو بے اختیار اس کی زبان پر یہ دعا آ جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس کی تشریح کے لیے پھر اگلی آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ دیکھو یہ راستہ تم اس دنیا کے اندر پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے کئی آ کر گزر چکے ہیں، تو انہیں بھی تو ہدایت دینا تھی۔ انہیں ہدایت کیسے دی گئی؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر نعمت پروردگار مسلسل نازل ہوئی۔ کون سی نعمت؟ نعمتیں تو ہم پر بھی نازل ہوئی۔ کون سا شخص ایسا ہے کہ جو نعمتوں سے بالکل محروم ہو؟ جب وجود دے دیا پروردگار نے تو نعمتوں کا سلسلہ تو شروع ہو گیا۔ آنکھیں میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، سننے کی طاقت آپ کے پاس بھی، چلنے کے لیے پیر آپ کو بھی دیے، مجھے بھی دیے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے ہم سب کو دی ہے۔ تو پھر وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں پر پروردگار عالم نے خاص کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کا راستہ مانگو کہ جن پر پروردگار عالم نے نعمت نازل کی، اور وہ کوئی خاص نعمت ہے کہ جو ان پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہ نعمت کون سی ہے؟ فاقد الشیء لا یعطی۔ دیکھیے اگر آپ سے کوئی 5 ریال مانگے تو آپ کے پاس ہوں گے تو آپ دیں گے نا۔ اگر آپ کے پاس 2 ریال ہیں تو آپ 5 ریال کسی کو نہیں دے سکتے۔ اور پھر معاملہ ایسا بھی نہ ہو کہ 5 ریال ایک کو دے دیے تو دوسرے کو دینے کے لیے کچھ باقی نہ بچے۔ ایسا لامتناہی سلسلہ ہو کہ جہاں سے اگر کچھ خرچ بھی کیا جائے تو اصل خزینے اور خزانے کے اندر کوئی کمی واقع نہ ہو، اصل خزانے میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ یعنی وہ جو مولانا نے ارشاد بھی فرمایا تھا نا کہ مال کا تو معاملہ یہ ہے کہ خرچ کرو تو کم ہو جاتا ہے، مگر علم جب خرچ ہوتا ہے تو کم نہیں ہوتا ہے، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہ اس سے بہتر انویسٹمنٹ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اب وہ نعمت خاص کون سی ہے جو پروردگار عالم نے کسی کو دی ہو اور پھر وہ خرچ کرنے سے کم بھی نہ ہو، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ اب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب فاقد الشیء لا یعطی تو کم سے کم نعمت وہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی اور کو ہدایت دینے والا ہو تو اس نے ہدایت کسی اور سے نہ لی ہو، براہ راست پروردگار عالم سے لی ہو۔ یہ نعمت ہدایت ہو، وہ پروردگار عالم سے اس کا سلسلہ اس طرح سے مسلسل ہو کہ جہاں پر ذرا برابر بھی گیپ نہ ہو، ذرا برابر انحراف کا کوئی امکان نہ ہو، ذرا برابر غفلت کی کوئی گنجائش نہ ہو، یعنی اس کے دامن پر گناہ کا دھبا نہ ہو، قسمت سے ہم آہنگ ہو، دوسرے لفظوں میں وہ معصوم ہو، پروردگار عالم کی طرف سے نعمت ہدایت اسے ملی ہو۔ سورہ مبارکہ نساء میں پروردگار عالم نے عنوانات کے ماتحت ان کا تعارف کروایا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ اللہ پھر انہیں ان کے ساتھ رکھے گا، اطاعت کرنے والوں کو، کہ جن کے اوپر خدا نے نعمت نازل کی۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور یہ کون ہے؟ یہ گروہ انبیاء میں سے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ یہ اتنے الگ الگ نام آئے، اتنے الگ الگ عنوانات آئے، انبیاء میں سے بھی ہیں، صدیقین میں سے بھی ہیں، شہداء میں سے بھی ہیں، صالحین میں سے بھی ہیں۔ نبوت کا مصداق اعلیٰ ترین مصداق محمد، اور باقی تمام مصادیق اعلیٰ ترین مصادیق آل محمد۔ اور اسی لیے چھٹے امام نے اور معصومین کی احادیث کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ صراط مستقیم یعنی کیا؟ وہ سیدھا راستہ یعنی کیا؟ صراط مستقیم صراط علی ابن ابی طالب، کہ علی کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، جو علی سے متمسک ہو گیا گویا وہ سیدھے راستے پر آ گیا۔ جس نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا اس نے صراط مستقیم کو بھی ترک کر دیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ انسان کا بیدار ہونا، بیدار ہونے کے بعد ہدایت کا مطالبہ ہدایت کے بعد ہادیوں کا تعارف پروردگار عالم کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی متوجہ کرنا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ دیکھو ان کا راستہ مت اختیار کرنا کہ جو مغضوب علیہم ہے،
کہ جن کے اوپر اللہ نے غضب نازل کیا، یا جو خود گمراہ ہے، جو خود گمراہ ہے وہ فاقد الشیء ہیں، ان کے پاس خود وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، تو تمہیں کیا عطا کریں گے؟ اب اس کے بعد واقعاً ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ ہم نے جسے امام مانا، اسے امام ماننے پر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ جو باب مدینۃ العلم ہو اور ممبر سے یہ اعلان کرے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے تم مفقود پاؤ، ایسا نہ ہو کہ مجھے کھو دو اس سے پہلے مجھ سے سوال کر لو۔ اور خدا کی قسم میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستے کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہوں۔ کیا ان کا مقابلہ ان سے کیا جا سکتا ہے کہ جو ممبر پر آ کر پہلے دن یہ جملہ کہیں کہ دیکھو اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اور اگر میں خود بہک جاؤں تو برائے مہربانی مجھے سیدھا کر دینا۔ جس کے اپنے سیدھا چلنے کی گارنٹی نہ ہو وہ امت کو کیا ہدایت دے سکتا ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ وہ علی ہے جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ لو سنیت لی وسادہ فجلست علیہا لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم، کہ اگر میرے لیے اطمینان کی مسند بچھا دی جاتی، لو سنیت لی وسادہ وجلست علیہا، اور میں اس پر بیٹھتا، لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم، تو میں یہودیوں کو توریت سے ان کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، واہل الانجیل بانجیلہم، اور عیسائیوں کو ان کی شریعت سے فتویٰ دیتا، واہل القرآن بقرآنہم، اور مسلمانوں کو قرآن سے فتویٰ دیتا، حتیٰ ینطقوا صدق علی وما کذب، یہاں تک کہ سب بول اٹھتے کہ علی نے سچ کہا اور کچھ جھوٹ نہیں کہا۔ کہاں ان کا مقابلہ ان ظالمین سے کیا جا سکتا ہے، ان مغضوب علیہم سے کیا جا سکتا ہے؟ یہ انعمت علیہم کا مصداق ہے اور اہم ترین مصداق ہے کہ جن سے وابستگی گویا صراط مستقیم پر چلنے کی ضمانت ہے۔ کہاں ان کا مقابلہ ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن برادران عزیز، میں نے تھوڑا سا موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور خاص اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آج کی اس مجلس کے بعد وہ محترم حافظ قرآن تشریف لانے والے ہیں کہ جن سے آپ سوال بھی کریں گے اور استفادہ بھی کریں گے۔ قرآن کیا کہنا، واقعاً قرآن کیا کہنا، قرآن کا مولا خود فرماتے ہیں کہ ظاہرہ انیخ و باطنہ عمیق، کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے۔ ظاہر خوشگنما، خوبصورت، خوشگوار، و باطنہ عمیق، جو بلاغہ کے اندر مولا نے فرمایا وہ باطنہ عمیق، ظاہر بھی حسین ہے، خوشنما ہے، خوبصورت ہے، وہ باطنہ عمیق، اور اس کا باطن اس کے اندر ڈیپتھ ہے۔ ظاہر بھی حجت ہے مگر پردار مطالب تو اس کے اندر موجود ہیں، کنسیل، اور اتنے ہیں کہ انسان کیا اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ 60 یا 70 متون کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا۔ جس طرح سے ایک مورفولوجی کے بعد فزیولوجی اور ایناٹومی کی بات ہوتی ہے، ایک ظاہری اپیرنس سے انسان کی کھال، اس کے بعد نظر آ رہے ہیں، اور پھر ایک اندر پورا سلسلہ موجود ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید اس کا ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے۔ ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے تعارف کروایا انعمت علیہم، کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اور سائڈ بائی سائڈ جہاں یہ سورہ فاتحہ ختم ہوتا ہے وہیں پر سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے، اور پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ دیکھو یہ کتاب کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شک سے مبرہ ہے، شک سے مبرہ ہے، سب کچھ سچ ہی سچ ہے، مگر اس کا ٹارگٹ اور ہدف کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرنے والی ہے صاحبان تقوی